حضرت جی آپ کا نام بولنا بڑا غضب ڈھائے گا، آپ کی یہ خاموشیاں بڑے فتنوں کو جنم دیں گی۔ حضرت جی آپ کی جو محفلیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں، اس میں کوئی صرف آپ ہی نہیں بیٹھتے، آپ کو کیا پتا یہاں کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہر بندے کو جانتے ہیں اور بیٹھتے ہیں حضرت، وہ آپ کی محفلوں کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کی حرکتوں کو نوٹ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا نام مبارک آیا تو ان کی کیا کیفیت تھی، جب درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے کس کیفیت کے ساتھ درود پاک پڑھا۔ حضرت یعنی میں وہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی کوئی نقیب صاحب میری بات کا غصہ نہ کریں، وہ جو وہ ظاہر ہے کوئی اس طرح کی بات آپ کو سنائی گئی ہوتی، آپ پھر جوش میں آ کے مار نہیں۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو بندہ جھوم اٹھے۔ حضرت شفا شریف میں لکھا ہوا ہے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا تو ایسے جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں۔ نہیں، میں آپ سے پوچھوں گا، کیا نبی علیہ السلام کا نام مبارک اب اس چیز کا محتاج ہو گیا ہے کہ کوئی حضرت جی ترنم کے ساتھ ہی لے گا تو آپ برکت میں آؤ گے؟ کیا ان کا نام مبارک اب اس چیز کا محتاج ہے کہ خود ترنم سے لے گا تو آپ برکت میں آؤ گے؟ یہ آپ کا مزاج تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان کا مزاج یہ نہیں ہے۔ ایمان کہتا ہے بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو۔ اس لیے حضرت جی اس لیے میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، میں ادھر بھی کہوں گا، حضرت جی آپ کے خلاف بہت کام ہو رہا ہے، ہم کوئی کام نہیں کر رہے۔ ہماری محفلیں ہوتی ہیں حضرت جی کوئی مقصد نہیں، ہم وہاں بیٹھ کے اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہم اس پہ بالکل گفتگو نہیں کرتے۔ آپ کیا کرتے ہو کہ جو آنے والا ہے اس کی خوشامد کرتے ہو، ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آپ آئے ہو ہم آپ کی خوشامد کرتے ہیں۔ خوشامد پہ بات شروع ہوتی ہے، خوشامد پہ بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہم نہیں بیٹھ کے سوچیں گے کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو، اللہ ایسی بہت زیادہ باتیں ہیں آپ نہیں نوٹ کرتے تو پتہ نہیں کیوں نہیں، بہرحال ایسی بہت زیادہ باتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت جی ایک مفہوم ملتا ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہوگا ورحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ ہم نے خود ہی کو کسر نہیں چھوڑی، ایک کٹ تصویریں لائیں ہیں، لیکن وہ جو بیٹھے ہیں نا آپ کے پیچھے پلانر، جن کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کبھی، یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وہ جو بیٹھے ہیں جنہوں نے اس وقت بھی پلاننگ کی تھی جب حکومت ہماری تھی، جب غالب ہم تھے، جب طاقت میں ہم تھے، جب بادشاہت ہماری تھی حضرت، انہوں نے تب بھی پلاننگ کی اور حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم اطہر کو چرانے کی کوشش کی، جب حکومت ہماری تھی، جب بادشاہت ہماری تھی، جب غالب ہم تھے، وہ تب باز نہیں آئے۔ تو اب تو حضرت جی غالب ہی وہ ہیں، اب تو حکومتیں ہی ان کی ہیں، اب تو طاقتیں ان کے پاس ہیں۔ آپ کے خیال میں اب وہ باز آ گئی؟ آپ کے خلاف اتنا کام ہو رہا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ مثلا میں مثال کے طور پہ صرف ایک کام ان کا آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک کام حضرت کیا ہے جی، جہاں تصویر اور کتا ہوگا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا بھائی ان کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جہاں تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں۔ اب یہ لگائیں یا نہ لگائیں، ہم نے سسٹم اس طرح کا بنانا ہے کہ ہر گھر میں ہم نے تصویر پہنچانی ہے حضرت۔ پھر کیا ہوا، آپ صابن خرید کے لائیں حضرت، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ آپ بولے ہو کبھی کہ بھائی میں تو منہ توڑا ہے، یہ تو کڑی دی تصویر کیوں لا چھڑی؟ آپ شیمپو خرید کے لائیں حضرت، اس کے ڈبے کے اوپر بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ میں کہتا ہوں بڑی عام سی چیز، پیمپر، آپ پیمپر خرید کے لائیں حضرت، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ آپ کے خلاف کام ہو رہا ہے، پاویں کو پیر صاحب نے تے پاویں کو خطیب صاحب، تصویر انہوں نے سارے نکار وڑی ہے حضرت، کام ہو رہا ہے آپ کے خلاف حضرت۔ ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے، کام ہو رہا ہے آپ کے خلاف، ہر گھر میں تصویر گئی ہے۔ کتوں بچو گے حضرت جی؟ شیمپو، صابن، پیمپر، کتوں بچو گے حضرت؟ کہاں سے بچو گے حضرت؟ بچ سکتے ہی نہیں تم حضرت، یہ آپ کے خلاف کام ہو رہا ہے حضرت، ہم نہیں کر رہے۔ اس لیے حضرت جی بولا کرو تاکہ اگر یہاں کو بیٹھا ہوا ہے نا اس کے بھی کان کھڑے ہو جائیں،
وہ بھی پیچھے رپورٹ لے کے بھیجے بھائی ٹھیک ہے ان بڑے ٹھلے ہو گئے نے لیکن تو گل ہے نا نبی علیہ السلام دی پھر کچھ نہیں جب دیا ہے پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے لیکن جیسے آپ نے درود پڑھتا ہو کی رپورٹ بھیجے گا پیچھے قوم گئی کام تو حضرت اس لیے بولا کرو حضرت آپ کا بولنا ان کو بڑے پیغام دے جائے گا اور آپ کی خاموشی بھی ان کو بڑے پیغام دے گی حضرت جی امی تو نہیں دلیر ہوئے انہوں نے نبی علیہ السلام کے خاکے بنا دیے کہیں میٹنگز ہوئی ہوں گی بنائیے نہ بنائیے بنائیے نہ بنائیے پھر ایک میٹنگ میں بنا دیو اے نہیں انے جو رہے حضرت جی اس لیے بولا کرو حضرت جی جب بھی نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئے بولا کرو اور دوسری بات یہ میں اپنی طرف سے کہتا ہی نہیں جی میں اپنی طرف سے کہتا ہی نہیں حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے فرماتے او انت مجنون اس انداز سے پڑھو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا یہ دیوانی اللہ حضرت جی ہم تو 100 سال آگے آ گئے اقبال تو 100 سال پہلے کہہ گئے حضرت اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں ختم ہو گئے میں آپ میری بات کا غصہ تو نہیں کرو گے چلو اچھی گل نہیں کرو گے تو میرا نقصان کوئی نہیں ہے میرا کوئی نقصان نہیں اب میں پھر آپ کو ایک بات پوچھنے لگا یہ آپ کو پتہ ہے جیسے ربیع الاول نور شریف آتا ہے نا پھر ساتھ شادیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اب جا کے تھمے گا حضرت جی مارچ میں جب گرمی شروع ہوگی پھر اہمی چیزہ شادی ہوگی پھر جیسے ہی حضرت جی پھر ربیع الاول نور شریف آئے گا تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا تو آپ کے بھی ادھر اکاڑے میں شادی کا کارڈ آتا ہے نا شادی پہ ہے نا ادھر بھی شادی کارڈ کرا ٹھیک ہو گیا تو آپ کو بھی اس سیزن میں کوئی نہ کوئی کارڈ تو آیا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں تھا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا پینٹ کوٹ پہن کے آنا ویسٹ کوٹ پہن کے آنا شیو کروا کے آنا نہا کے آنا کریم لگا کے آنا پرفیوم لگا کے آنا نئے جوتے پہن کے آنا نئے نہیں ہیں تو پرانے پالش کر کے آنا وہ جو ٹروزر شرٹ آپ نے رکھا ہوا ہے مسجد میں پہن کے جانے کے لیے اگر آپ وہ میرج ہال پہن کے چلے جائیں آپ کو نکالے گا تو کوئی نہیں میرج ہال سے لیکن کیونکہ رکھے ہی مسجد لیے رکھے ہی مسجد لیے اسی میرج ہال کیوں پا کے جانا ہے کیونکہ ہم نے وہ رکھا ہی اللہ کے گھر کے لیے وہ پیڑا سا ٹروزر اور پیڑی تھی شرٹ حضرت جی وہ ہم نے رکھی مسجد کے لیے ہم نے کوئی شادی میں تو نہیں نا پہن کے جانا اس کو شادی میں تو ہم نئے کپڑے پہنیں گے بقول آپ کے شادی کارڈ پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا لیکن اس کے باوجود آپ سارا کچھ کر کے جاتے ہو لیکن حضرت جی یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر پھر دیکھ لو ساڑیاں بے وفائیاں حضرت وہاں لکھا کچھ نہیں ہے آپ سب کچھ کر کے جاتے ہو یہاں لکھا ہوا ہے آپ پھر بھی نہیں کر کے آتے بے وفائی ہے میں کو آپ کی خوشامد تو نہیں کرنے آیا جب میں نے پیسے چاہیے ہوندے تھے ساڑھے سیالکوٹ جو بہت دن دینے حضرت جی بڑا امیر شہر ہے اگر مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں فیصلہ آباد چلا جاتا حضرت جی بڑا امیر شہر ہے انڈسٹریل ایریا ہے میں گجرانوالہ چلا جاتا حضرت جی میں کو پیسے نہیں آپ سے لینے آیا حضرت یہ ہماری بے وفائی ہے کہ اب میں نے ابھی پاک کی بات ہی نہیں کی علام پاک کے والے سے بھی بڑے گلے ہیں جی مجھے میں اب تو خیر ٹائم نہیں ملتا بڑے نکاح پڑھائے اور بڑا دکھ ہوتا تھا کبھی حضرت جی ہم نے نبی علیہ السلام کے لیے یہ سر پہ نہیں باندھی ہے ہوتا نا بندہ چلو جمعے کو ہی باندھ لے بندہ عید پہ ہی باندھ لے بندہ شب برات پہ باندھ لے بندہ 27ویں پہ باندھ لے بندہ رمضان کے کسی جمعے میں باندھ لے کبھی نہیں باندھی ہے لیکن حضرت جی دن ہی ووٹی لائن جانے ہو دن سر تے کلا رکھ کے ٹر جانے یہ تو میں نوٹ کر رہا ہوں پتہ نہیں کہاں کہیں اور بھی نوٹ ہو رہا ہے حضرت جی ساڑھے لیے کدی نہیں بنی ہے حضرت جی کوئی حضرت جی ہماری تو ہو گئی جی 2008 کی حضرت جی یہ 2020-21 میں کو نیا پلان چل رہا ہے کہ کلا بن کے آؤ گے تو کڑی ٹوراں گے کوئی چل رہا نیا کوئی سلسلہ پھر بن کے تو ٹر جاندے انہاں لئی کیوں نہیں جے بنیا کدی انہاں لئی کیوں نہیں جے بنیا کدی کدی انہاں لئی بھی تے بنو نا حضرت جی اور پتر یاد رکھنا میری بات اس کو تمہارے یہ پف نہیں سونے لگتے اس کو اپنے یار کا رنگ سونا لگتا ہے اس کو نہیں یہ تمہارے یہ
یہ پف تم کسی اور کو دکھانا حضرت، اس کو اپنے یار کا رنگ سونا لگتا ہے۔ اور میں یہ کتابوں میں لکھا ہے جو صحابہ کا مزاج تھا اس حوالے سے، دیکھو یہ بھائی بس جی کاکا جی ان کو مینوں کر لین دیو گل جی، بس جی اللہ یا رسول اللہ یہ تفسیر روح البیان، اس میں شیخ نے لکھا ہے، اور انہوں نے صحابہ کے اسماء مبارکہ نہیں لکھی اس میں حضرت۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو صحابی تھے تو کسی سفر پہ تھے، تو رستے میں انہوں نے ایک ندی پار کر کے جانا تھا حضرت۔ ایک صحابی پار کر گئے، ایک دوسرے کنارے پہ نا کسی سوچ میں گم کھڑے ہیں، اور جو پار کر گئے نا جب انہوں نے پار کر لی تو دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں، تو پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ اسی کنارے پہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید جو میرے ساتھی ہیں نا یہ پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں، یہ اس لیے پانی میں نہیں اتر رہے، تو آواز دے کے کہتے ہیں بھائی جان آ جائیں، ندی گہری نہیں ہے۔ تو آگے سے کہتے ہیں مجھے بھی پتہ گہری نہیں ہے، تو کہتے پھر کیوں نہیں پانی میں اتر رہے؟ تو آگے سے جواباً کہتے ہیں میں ایک دن اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں اس ندی سے گزرا تھا، صرف کھڑا یہ سوچ رہا ہوں بھلا اس دن قدمین شریفین میں سے میرے محبوب نے ندی میں پہلے کون سا قدم رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں۔ آج جی ٹوپی بھی گئی، آج پگ بھی گئی، آج داڑھی بھی گئی، نہ یار اتنی پتر بے وفائی تو نہ کرو۔ بس ایک عرضی پیش کروں گا آپ سے پتر، آج کے بعد اتنا ضرور کرنا کہ کبھی ان کی محفل میں ننگے سر نہ آنا۔ میں اب اس سے کوئی آسان مثال آپ کو نہیں دے سکتا جی، یہ آپ نے پتہ کیا ہوا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح جیسے بندہ نون لیگ کے جلسے میں جائے اور جھنڈے پی ٹی آئی کے لے جائے، میں اس سے کوئی زیادہ آسان مثال نہیں دے سکتا۔ یہ بندہ نون لیگ کے جلسے میں جائے اور جھنڈے پی ٹی آئی کے لے، تو نون لیگ والے کی ہونا، غصہ ہی پہ چڑھنا ہے، انہیں کہنا وہ جلسہ ساڈا جھنڈے پی ٹی آئی۔ یہ بھی اسی طرح جی، محفل ان کی ہے لیکن انداز غیروں کا ہے۔ محفل ان کی ہے حضرت جی لیکن انداز غیروں کا ہے۔ یہ تو میں نے کہا نا بڑی باتیں آگے جا کے کھلیں گی، ہم نے تو قسم کھا لی ہے نا کہ کرنی خوش آمد ہے، بڑی باتیں آگے جا کے کھلیں گی، یہ تو بہت بہت بڑی بات ہے۔ یہ فوائد الفواد میں لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بارش شروع ہو گئی، حضرت کی زبان سے صرف اتنا ہی نکل گیا بھئی ایک گھڑے ٹائم دی بارش ہے۔ جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو بعد از وصال کسی کو خواب میں زیارت ہوئی، بہت بڑے شیخ تھے اپنے وقت کے، کوئی ثانی نہیں تھا مجاہدوں میں ان کا حضرت، شب بیدار تھے، دن کو روزہ رکھنے والے تھے، ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے حضرت، ٹھیک ہے۔ وہ جس کو زیارت ہوئی تو اس نے کہا حضرت کی بڑی؟ آپ نے فرمایا میں پھنس گیا ہوں، دعا کر اللہ میں نے معاف کر چھڑ۔ وہ شخص عرض کرتا حضور آپ پھنس گئے ہیں؟ جن کا دن روزے سے گزرتا تھا، جو دن میں قرآن تلاوت کرتے جو ساری رات نوافل ادا فرمایا کرتے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پھنس گئے ہم؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ عرض کرتا حضور کیسے پھنس گئے؟ آپ نے فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش شروع ہو گئی، زبان سے اتنی صرف نکل گیا کہ بھئی ایک ایڈے ٹائم دی بارش ہے۔ فرمانے لگے اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے یہ بتا کہ بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے۔ یہ تو میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے کہ بھئی شادی کارڈ پہ کچھ لکھا تو نہیں ہوتا؟ آپ نے خود ہی کہا ہے جی نہیں لکھا ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا، آپ نے کہا ہے خود ہی کہا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا پینٹ کوٹ پہن کے آنا، آپ نے خود ہی کہا ہے نہیں لکھا ہوتا کہ کٹنگ کروا کے آنا، آپ نے خود ہی کہا ہے نہیں لکھا ہوتا کہ تازہ شیو کروا کے آنا، آپ نے خود ہی کہا ہے نہیں لکھا ہوتا کہ خوشبو لگا کے آنا، آپ نے خود ہی کہا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا، آپ نے خود ہی کہا ہے نہیں لکھا ہوتا اگر نئی نہیں ہے تو پرانے پالش کر کے آنا، کچھ نہیں لکھا سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو، یا لکھا ہوا ہے پھر بھی نہیں کر کے آتے، اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی؟ بھائی صرف گلیاں سجانے پہ بات ختم نہیں ہوگی، فیصلے کل خود کو سجانے پہ ہوں گے، صرف گلیاں سجانے پہ بات نہیں ہوگی، فیصلے کل خود پہ سجانے کو ہوں گے حضرت۔ کیا قرآن کہہ نہیں رہا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ جس نے خود کو سجا لیا؟ یہ صرف گلیاں سجا کے تھا نا ٹرکاؤ حضرت، خود کو سجاؤ حضرت، خود کو سجاؤ پتر رکھو،
انہیں انج نہ کرو کہ ٹوپی بھی پاری ہوگی اور وہ بھی ان کی محفل ہے. وقت تو گزر جائے گا لیکن یہ کل. اچھا میں آپ سے ایک اور پھر سوال, پھر آپ ہی سوال, جی جواب بھی آپ ہی دیں گے, میں نہیں آج جواب دوں گا. پھر آپ سے سوال کرنے لگا. آپ کے ادھر اوکاڑا میں پکی بات ہے جی, ماشاءاللہ معروف شہر ہے, بڑا شہر ہے, ایک نام ہے, پہچان ہے پاکستان میں اوکاڑا کی, ڈیری کے حوالے سے ادھر جی. پکی بات ہے جی آپ کے ادھر اوکاڑا میں پنجاب کالج ہوگا, پکی بات ہے. اسپائر کالج بھی ہے نا. چلو جی دو پہ بات کر لیتے ہیں. آپ سے سوال کرنا ہے, جواب بھی آپ ہی نے دینا ہے. آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے پنجاب کالج کا, آپ اسپائر کالج چلے جائیں, چوکیدار اندر جانے دے گا؟ آپ کو جی پرنسپل نہیں روک رہا, چوکیدار روک رہا ہے, جو اس ادارے کا سب سے عام آدمی. صرف کیا اولیا ٹھیک نہیں, اولیا انہوں نے ادارے دا. پنجاب کالج کے کپڑے پہن کے آپ اسپائر جائیں, چوکیدار اندر جانے کیا کہے گا؟ کپڑے ساڈے نہیں, پینٹ ساڈی, شرٹ ساڈی, بیج ساڈا, پھر تھی ساڈے ادارے دے, جس ادارے دے ہو. ٹھیک ہے جی, مانتے ہیں اسپائر والے اندر نہیں جانے. اب ادھر جی آپ نے اسپائر کا یونیفارم پہن رکھا ہے اور آپ پنجاب کالج جائیں, چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کی آکھے گا کپڑے ساڈے, پینٹ ساڈی, شرٹ ساڈی. ایگری ہیں جی میری بات سے؟ کسی کو اختلاف تو نہیں ہے؟ چلو جی میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, اگر کل بروز قیامت بھی اسی طرح ہوا یا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑا فرشتہ آ گئی نہ جانے دے, اوکے منہ مدینے والا, ان ایتھے بھی تو نہیں بولو نا, منہ مدینے والا, سر مدینے والا, کپڑے مدینے والے, اولیا مدینے والا, جنا والا منہ ہے اوتھے جاؤ, جنا والا سیرے اوتھے جاؤ, جنا والے کپڑے نے اوتھے جاؤ. تو پھر بیلیو دسو پھر کی پلے رہ جائے گا, پھر کی پلے رہ جائے گا. اور جی میں نے پہلے کہا ہے نا یہ میرا قصور ہے کہ میں یہ باتیں بیان نہیں کر رہا, باقی محبوب علیہ فرما دیا تھا, فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جن کی شباہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا. اس لیے جتنے پتر یہاں نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سب کو دعوت دوں گا, پتر 4 دن دی زندگی ہے, 4 دن دی زندگی ہے, انہوں ضائع نہ کرو ہے, انہوں سونی کر کے پتر داڑھی شریف رکھو ہے. چلے جی پھر آپ سے ایک سوال کر, اللہ میرا آج بالکل یہ موضوع نہیں تھا لیکن چلو آ گیا تو پھر کیا کیجیے, میں پھر آپ سے سوال کرنے لگا. جی داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے نا؟ یہ ہے تے اٹھ کے بولو جی نہیں بھائی مولوی صاحب اے وجہ ہے میں داڑھی تاں نہیں رکھی. آپس سے بیٹھے ہیں کہتے تو میں کیمرہ بند کروا چڑھتا. اگر داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کے علاوہ کچھ اور ہے آپ اٹھ کے بول سکتے ہیں نہیں جی یہ وجہ ہے میں داڑھی نہیں رکھ رہا. جی حضرت جی صرف ایک عورت ہی ہے کہ میں انہوں سونا لگنا چاہنا تو میں لوا چھڑنا ہوں, تو پھر میں آپ سے ضرور پوچھوں گا او پائی چلیا اور اللہ تینوں ہدایت دے تو کی کرنے ہے, وہ تو اس کو تو سونا لگنا چاہتا ہے, تو ان کو نہیں سونا لگنا چاہتا ہے, تو اس کو تو سونا لگنا چاہتا ہے, وہ تو اس کو سونا لگنے کے لیے نہیں آیا, تو ان کو سونا لگنے کے لیے آیا ہے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے ہیں, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. او بھائی تو ان کو سونا لگنے آیا, تو کیڑیاں کھیڑا جو پہ گئے ہیں. اس لیے حضرت جی یہ بے وفائی ہے, یہ بے وفائی ہے, سونی کر کے رکھو. میں جی خود بیٹیوں والا ہوں, میں بہنوں والا ہوں, میں کو کسی کی عزت نفس مجرور نہیں کرنے لگا, میں کسی کی تضحیق نہیں کرنے لگا. اصل میں کیمرہ لگا نا اسے ڈر بھی بڑا لگتا ہے, وہ بیچ میں سے کاٹ کے نہ چڑھا دے جی مصباحی صاحب نے عورتوں کے لیے کیا کہہ دیا, اگلے دن میری کتیا بھئی ہوئے, ڈر بھی بڑا لگتا ہے نا حضرت. لیکن میں جو حقیقت ہے میں وہ بیان بھی کروں گا. پتر جنوں تو سونا لگیا لی نہیں نہ رکھن دیا دا, اللہ دی قسم چوک کے کہنا صرف 3 دن منہ نہ دھوئے تو ہی نہ انہوں ویکھے,
صرف 3 دن. اللہ میں نے 3 بھی زیادہ کہہ دیا. صرف 3 دن منہ نہ دھوئے تو ہی نہ انہوں ویکھے. لیکن قربان جاؤں جن کے لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں نا کہ رکھ لے, انہی کو دیکھ کے حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, محبوب آپ جا سونا میری آنکھاں نے ویکھیا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, محبوب ویہدہ کتھوں ایڈا حسین و جمیل کسے ماں نے جمعیا ہی نہیں ہے. رکھ لو پتر, رکھ لو, وقت جان دے دا جی, رکھو پتر. اپنی بیویاں نال خوب محبت کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. لیکن پتر اس طرح دا بہتر تے نہ ہو کہ رب بھی ناراض تے رب دا رسول بھی ناراض. حضرت محبت کرو حضرت, لیکن اس طرح کی محبت نہ کرو کہ ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ غالب آ جائے. نہیں, اس طرح کی محبت کرو کہ ان کی محبت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب رہے. سونی کر کے پتر. اور مجھے نہیں سمجھ آتی حضرت جی آپ کو کیوں ڈر نہیں لگ رہا کہ کل حضرت جی کس طرح جانا ہے, کل کس طرح سامنا کرنا ہے. وہ حضرت جی وہ تو بہت دور ہے نا. حضور نصیر ملت نے یہاں لکھا حضرت جی, آپ فرماتے شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا, شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. وہ چلے ہو کل کتھوں اینا حوصلہ لے کے آؤ گے کہ بے داڑیاں منہ نبی علیہ السلام دے سامنے لے کے جاندا ہے. کتھوں اینا حوصلہ لے آنا جی. اور پتر جی دے لی تسی نہیں نہ رکھن دے, اے ساواں دا ساتھ جے بس, اے بس ساواں دا ساتھ جے, سا گئے تے ختم حضرت جی. میاں محمد بخشا فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بڑیاں, ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے. ساواں دا ساتھ جاندی واری کیا ڈرونا بڑیاں, ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے. جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. آئے آئے سونی کر کے پتر, وقت لنگ جانا ہے, وقت لنگ جانا ہے. سونی کر کے پتر رکھو. اور میں آپ سے کہوں گا پتر کا کیوں تانوں نہیں پتا پتر ہے اس طرح تاڑے منہ تے چلدا ہے پھر اس طرح کتے کتے چلدا ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایک شاعر ہوئے انڈیا میں مرزا قتیل, ٹھیک ہے, ان کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے نا کوئی ربائی لکھی ہے حضرت جی. یہ جیسے ہے نا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ. یہ ربائی ٹریول کرتی کرتی نا ایران گئی حضرت. وہاں کسی نے یہ ربائی سنی تو وہ دل میں نا مرزا قتیل کے لیے محبت پیدا ہوئی, اور اس نے ارادہ کیا کہ میں جا کے نا مرزا قتیل کو دیکھوں گا, زیارت کروں گا. کو بڑا زبردست ساز کے رسول ہے جس نے یہ ربائی لکھی ہے. اب حضرت یہ ایئر بلو, یہ پی آئی اے, یہ کچھ بھی نہیں تھا جی. یہ ڈیوو, یہ بلال ٹریول, کچھ بھی نہیں تھا حضرت جی. پتہ نہیں گھوڑے پہ آیا, پیدل آیا, خچر پہ آیا, بیل گاڑی پہ آیا, مہینوں میں پہنچا, سال لگے اس کو ایران سے دہلی آتے آتے. وہ جب پہنچا نا دہلی تو وہاں کسی شخص کو کھڑا کر کے نا یہ ربائی سنا کے کہتا ہے جی میں نے ان سے ملنا ذرا ان سے. تو وہ اس وقت مرزا قتیل نا شیو کروا رہے تھے, اپنی داڑھی اتروا رہے تھے. وہ بندے نے کہا وہ شیو کروان دے, انہوں نے کہا نہیں نہیں جنہ دی ربائی ہے. انہوں نے کہا ہو گئی ہے. پہلے کہ دل کی تا چلیے واپس, میں کی سمجھ کے آیا تو نکلیا مغرو کی. پھر اس نے کہا نہیں اب آیا ہوں مل کے تو جاؤں گا. وہ لکھا جب وہ پہنچا نا وہاں تو اس وقت نائی جو ہے نا وہ منہ پہ اس طرح چلا رہا تھا. تو بڑے دکھی دل کے ساتھ وہ کہتا ہے دیکھ کے نا مرزا ریشم تراشی, اور مرزا داڑھی لوان دیا نا. انداز اتنا جذباتی اور دکھی تھا کہ مرزا قتیل آگے سے اس کو کہتے ہیں بھئی تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ میں اپنا ہی منہ چھیل رہا ہوں نا, کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. لیکن جو آنے والا تھا وہ بھی کوئی رازداں ہی تھا. وہ آگے سے مرزا قتیل کو کہتا ہے, وہ کہتا ہے او مرزا ارے تو کسی کے دل کی بات کرتا ہے, دل رسول اللہ میں خراشی, تو حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے. یہ پتر آپ کو نہیں پتا جب یہ اس طرح آپ کے منہ پہ چلتا ہے تو پھر یہ اس طرح کہاں چلتا ہے. کوئی اور وجہ ہے تو اٹھ کے بولو آج پتر, لیکن یہ صرف عورت میں سونا لگن نہیں رکھا لوار دے دے تو یہ تیری بے وقوفی ہے بہت بڑی. وہ اتنی سونی نہیں ہے کہ اس کے لیے اتروایا جائے.
اور قربان جاؤں وہ بہت سونے ہیں جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رکھ لو ادھر. ہاں جی میرے علی شاہ صاحب نے کہا نہیں تھا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہے مدبریاں. میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے بچپن میں نا حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی نوازا جی. باقی کسی کی حاجت نہیں تھی میرے محبوب علیہ السلام کو, وہ جہاں جہاں گئے نوازنے کے لیے گئے حضرت. ہاں جس جگہ میرے محبوب تشریف لے گئے نوازنے کے لیے گئے, باقی میرے محبوب کو کسی کی ضرورت نہیں تھی حضرت. جہاں جہاں گئے نوازا میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت. آپ نے اپنے بچپن کے کچھ ایام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی گزارے, ان کو بھی نوازا. اور لکھا ہے جی جس اونٹنی پہ لینے آئی تھی وہ تو چلتی کوئی نہیں تھی, لیکن جب واپس اسی اونٹنی پہ محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوئے, لکھا ہے پھر اس اونٹنی کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ کوئی اونٹنی اس اونٹنی کو پکڑ نہیں سکتی تھی. بکریاں تھی دودھ نہیں دیتی تھی, لیکن جس دن محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے, لکھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ حضرت حلیمہ کو دائیں بائیں سے برتن مانگنے پڑ گئے تھے. اس وقت لکھا ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت حلیمہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی, اور بکریاں چرانا حضرت شیمہ کی ڈیوٹی تھی حضرت. جب انہوں نے بھی حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا نا, وہ جو اعظم چشتی نے کہا تھا کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے, جب انہوں نے بھی دیکھا نا, اب دل کرتا ہی نہیں تھا بکریاں چرانے جانے کو, بس دل کرتا تھا میں حضور کو دیکھتی رہوں بس سارا دن, لیکن ڈیوٹی جانا پڑتا تھا. اب دل یہ کرتا تھا کہ اگر میں گھر نہیں رہ سکتی تو کچھ اس طرح کا تو ہو کہ میں حضور نبی علیہ السلام کو ساتھ لے جاؤں. تو جو حضرت جی محبت ہوتی ہے نا, یہ بندے کو پھر خود ہی انداز سکھا دیتی ہے. لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک دن حضرت شیمہ بکریاں لے کے نہیں گئی. اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہی ہیں, ساتھ حضرت شیمہ کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ یہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی. جب کافی دن چڑھایا نا تو آخر بول ہی اٹھی, شیمہ آج بکریاں نہیں لے کے جاؤ گی؟ آگے سے حضرت شیمہ, اماں اب مجھ سے تنہا بکریاں نہیں چرائی جاتی. حضرت حلیمہ تو پھر کیا کروں؟ اماں میرے ساتھ بھیجو کسی کو بطور مددگار بکریاں چرانے کے لیے. حضرت حلیمہ کس کو بھیجوں؟ والد تو بوڑھے ہو گئے ہیں, اگر میں جاتی ہوں تو گھر کون دیکھے گا, بات کیا ہے کھل کے کر ذرا. حضرت شیمہ حضور نبی علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے, اماں پھر اس طرح کرو ان کو بھیج دو. لکھا ہے کتابوں میں کہ حضور نبی علیہ السلام کا بچپن مبارک تھا. حضرت حلیمہ آگے سے کہتی ہیں, شیمہ تو کس طرح کی باتیں کرتی ہے, ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں, یہ تیری مدد کیا کریں گے, بات کیا ہے کھل کے بیان کر. حضرت شیمہ کہتی ہے, میں ایک دن تو گھر نہیں تھی تو میں بھائی محمد علیہ السلام کو نا ساتھ لے گئی. پھر تجھے کیا بتاؤں اس دن میں نے کیا کیا دیکھا. حضرت حلیمہ کیا دیکھا؟ اماں تجھے پتہ ہے باہر کتنی دھوپ ہے, سارا دن جل جاتی ہوں دھوپ میں, لیکن اماں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ میں گئی نا, جیسے میں نے گھر سے پہلا قدم باہر رکھا ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا. اس دن ذرا دھوپ نہیں لگی, زیادہ گرمی نہیں لگی. اماں بادل نہ تو پہلے آیا تھا نہ بادل اس کے بعد آیا. میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا تھا, بادل ان کے لیے آیا تھا. اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں سارے بیٹھے تھے, میں بھی بیٹھی تھی, بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے. ایک عیسائیوں کا راہب گزر رہا تھا, اس کی نظر بھائی محمد علیہ السلام کے چہرہ انور پہ پڑی. آ گیا, آ کے مجھے کہتا ہے, لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں اٹھا کے ان سے کچھ برکت حاصل کر لوں. پہلے میں گھبرا گئی کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے. وہ کہنے لگا, لڑکی نہ گھبرا, ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ان کی حفاظت پہ تو اللہ نے فرشتے معمور کر رکھے ہیں. میں نے کہا اٹھا لے, آپ کو اٹھا لیا. آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے ماس کرتا تھا اور روتا جاتا تھا. پھر میری گود میں واپس رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا, لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں تجھے پتا ہے یہ بکریاں بڑی شرارتی ہوتی ہیں, ایک بکری بھاگ جاتی ہے, پکڑ کے لاتی ہوں تو دوسری بھاگ جاتی ہے, دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی ہے, تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ جاتی ہے, چوتھی پکڑ کے لاتی ہوں تو پانچویں بھاگ. اماں تھک جاتی ہوں سارا دن ان بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے. اور دوسری بات اماں تجھے پتا ہے سارا دن بھی گھاس کھاتی رہے نا تو ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا ہے. لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں, جس دن میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی نا کوئی بکری نہیں بھاگی, اور وہ بکریاں جو سارا دن ہی کھاتی رہتی تھی نا, تھوڑا تھوڑا اس دن گھاس کھایا. اور کیا ہوا, جہاں میں بیٹھی تھی نا بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ, ایک ایک کر کے ساری بکریوں نے آ کے سامنے بیٹھنا شروع کر دیا. اور پھر کیا ہوا, سارا دن بکریاں وینی کو دیکھتی رہی, میں وینی کو دیکھتی رہی.
اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے کھول دے ونجے او ول زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے رکھ دے ونجے ہاتھ پھولاں چ ہاتھ پھولاں دا مان وداوے اعظم میڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے نعرہ تکبیر، یا اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لیکن حضرت جی اسی ایتھے ہی رہ گئے، اسی میں نال ہاں جی تاڈے، اسی ایتھے ہی رہ گئے۔ وہ جو اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا نا، کیا جی کمال لکھا جی، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ لیکن گئے جی وہ چاہنا لے جو کتاباں جی رہ گئے ہوں تو میرے ہو رکھے نے ہوں چان چون دیاں گلاں چھڈو، اے دسو پیسے کیویں آن گے، اے دسو جی ایک پلاٹ دے دو کیویں ہون گے، اے دسو جی گڈی چھوٹی ہے تے وڈی کیویں ہوئے گی۔ ہوں گئے چان چون والے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور شعر جی اس کے سارے سونے لکھے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ، لیکن مجھے سب سے سونا شعر یہ لگتا ہے، کہتے کیا ہیں اقبال، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ ایک 2021 دا نعت کھانا ہی جنہوں آپ ہی نہیں پتا میں کی کہہ چھڑے حضرت ہیں، یہ علامہ محمد اقبال نے رحمت اللہ جو شاعر مشرق تھے حضرت، جو حکیم الامت تھے، جن کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف ایک حدیث جی، صرف ایک حدیث، یہ میں ساری جنت پہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف ایک حدیث، جنت کی ایک نعمت ہے جی، حور مقصورات فی الخیام ہے جی۔ قرآن تو کہہ رہا ہے حور مقصورات فی الخیام، ملتان والے نوں پتہ نہیں کتھوں لب گئی وہ 12 ربیع الاول تے لائے، اللہ کہتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، وہ ملتان والے نوں پتہ نہیں کتھوں لب گئی، انہوں نے ادکی ربیع الاول تے بلا لئی حضرت، انہوں نے کہا اتنے جا کے جو ویکھنی ہے تے ویکھ لو، اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، میں صرف اتنا کہوں گا ہاتھ جوڑ کے، او خدا دے بندے اس طرح کی حرکتیں نہ کرو پتر، نہ آپ کا کچھ گیا نہ میرا کچھ گیا، نقصان مسلک کا ہو گیا۔ آپ کو تو کسی نے باتیں نہیں کی، سلیمان مصباحی کو تو کسی نے باتیں نہیں کی، نقصان مسلک کا ہوا۔ اس طرح کی فضول حرکتیں نہ کرو، جو شرعی طریقہ ہے حضور کی آمد پاک کی خوشی منانے کا اس طرح مناؤ، ایسی فضول حرکتیں نہ کرو۔ ارے اللہ کے بندو، عورت کو تو جماعت میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے، تم نے اس کو لا کے جلوس میں بٹھا دیا، ایسا اتنا پردہ ہے حضرت، تم نے اس کو لا کے جلوس میں بٹھا دیا، کس کا گیا کچھ، مسلک کا نقصان ہوا۔ بتاؤ کیا امام ہے، کہاں لکھا ہے حضرت نے اس طرح کرنے کے لیے؟ وہ کہا فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے، بہار شریعت میں لکھا ہو، نہ کرو اس طرح کی حرکت، شریعت کی حد میں رہو، نہ گانے بجاؤ اس رات، نہ ناچ گانا کرو حضرت۔ ہمارے محبوب مسجد والے محبوب تھے، مسجدوں میں ہو، ہمارے محبوب قرآن والے محبوب تھے، اس دن قرآن کی تلاوت کرو حضرت۔ ہمارے محبوب علیہ السلام سخی تھے، ہمارے محبوب علیہ السلام بہت زیادہ دینے والے تھے، وہ دن حضور کے نام پہ تقسیم کرو، بانٹو اس دن حضور نبی علیہ السلام کے۔ یہ چیزیں میرے محبوب نے تو بانسری کی آواز سنی تو اپنی مبارک انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی حضرت، چلتے جاتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے جاتے تھے آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جتنی دیر میں کہتا عرض کرتا رہا محبوب آواز آ رہی ہے، حضور نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک کانوں سے اپنی انگلیاں نہیں نکالی، جب میں نے عرض کیا نا محبوب آواز نہیں آ رہی، حضور نے انگلیاں نکال لی حضرت۔ تم انہی کی آمد پاک کی رات پہ گانے بجاتے ہو، تم انہی کی آمد پاک کی رات پہ حضرت جی ڈیک لگا کے اس پہ ڈانس کرتے پھرتے ہو۔ ارے قرآن پڑھو اس رات، نوافل پڑھو اس رات، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، رب سلیم گنگناؤ، کملی والا آ گیا۔ نہ کرو خدا کے بندو اس طرح کی حرکتیں، نہ کرو اس طرح کی حرکتیں، کسی ایک بزرگ نے بھی اس کی اجازت نہیں دی حضرت۔
لیکن کیا ہوا؟ اجازت تو انہوں نے نہیں دی تھی، کیا ہم نے، لیکن انگلیاں انہی بزرگوں پہ اٹھی پھر حضرت۔ وہ جو کئی سالوں سے بیٹھے انتظار کر رہے تھے حضرت، ہمارے ترکش میں ہمارے کمان میں کو تیر آئے، مل گیا تیر ان کو۔ پھر اب یوٹیوب اٹھا کے دیکھو کیسے کیسے کلپ گردش میں ہیں حضرت۔ وہ کسی کہنے والے نے کہہ دیا جی ہر سال بدعت ایک بچہ دیتی ہے، اس سال بدعت نے یہ بچہ دیا، آپ کا کچھ نہیں کہا۔ ایسی فضول حرکت، بالکل یہ پہاڑیوں کا ٹرینڈ، اس کو ختم کرو حضرت، بالکل بے مقصد بے معنی چیز ہے حضرت، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے حضرت۔ وہ گڈی رکھی ہے، ٹرین رکھی ہے، فوارے لگے ہیں، کیا ہے یار، اس سے کیا دین کو فائدہ ہے؟ مسجد میں آؤ، ادھر آ کے نفل پڑھو حضرت، یا اللہ تیرا شکر تو نے حضور عطا فرما دی، یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے ان کی امت میں کر دیا۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ پہاڑی لگی ہے جی، لائٹاں لگی دی نے، بیبیاں آئیاں نے، کڑیاں آئیاں نے، جوانتیاں آئیاں نے، جناب منڈے رستیاں کھڑے نے، اور جناب یہ جی یہ وہ اتنی خوبصورت رات حضرت ہیں جی۔ او بھائی اگر حضور نہ ہوتے تو لیلۃ القدر ہوتی، اگر حضور نہ ہوتے تو رمضان ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو شب برات ہوتی۔ ارے اللہ کے بندوں پھر خود تصور کرو، وہ رات جس رات سے لیلۃ القدر ہے، وہ رات جس رات سے رمضان ہے، وہ رات جس رات سے شب برات ہے، پھر اس رات کی شان کیا ہوگی؟ اتنی شانوں والی رات اور سڑکوں پہ خرافات ہو رہی ہیں، اتنی شانوں والی رات سڑکوں پہ تماشا لگا ہوا ہے، لڑکے بھی نکلے ہیں، لڑکیاں بھی نکلی ہیں، مرد بھی نکلے ہیں، عورتیں بھی نکلی ہیں، بے پردگی ہے، کوئی حجاب نہیں، رش اس قدر زیادہ ہے، عورتوں کے مردوں کے جسم ایک دوسرے سے مس ہو رہے ہیں، چھو رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور رات کون سی ہے؟ حضور کی آمد پاک کی رات ہے جی۔ بالکل میں کہوں گا حضرت جی آج سے تیاری شروع کرو، رات کو مسجدوں میں آؤ حضرت، رات کو مسجد اسپیشل اس طرح کا پروگرام کرو جو جس پہ اعلیٰ حضرت نے لکھا بھی، آپ فرماتے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، ساری رات حضرت جی کتے یار سڑکاں دے پونے ہیں، جب وہ سہانا وقت آتا ہے سارے ستے پئے ہیں۔ اللہ پورے پاکستان کا یہ مزاج ہونا چاہیے، جب وہ وقت آئے سارے مسجدوں میں اکٹھے ہو جائیں، جب وہ وقت آئے 4:20 بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں، جب وہ وقت آئے سارے اس وقت مسجد میں ہوں حضرت، اور وہاں کھڑے ہو کے حضور کی جب ولادت کا وقت ہو بس سارے حضرت جی جو ہے نا وہ چھوم کے جو ہے نا دیوانہ وار وہاں سارے پڑھ رہے ہوں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افرود ساتھ پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن کیا ہے، ساری رات سڑکوں پہ گھومیں گے حضرت، جب وہ وقت آئے گا سارے سو جائیں گے۔ نہیں، اس سال تیاریاں شروع کرو، میں نے انشاءاللہ اس سال اپنی مسجد ہم نے شروع کر دیا اس سال انشاءاللہ، ویسے آگے بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے شب بیداری کا، ساری رات تو ہم نہیں کرتے، ہم 12-1 بجے پروگرام شروع کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں فجر تک حضرت۔ جب حضور نبی علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے پھر سارے کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں، اور کرو جی حضرت جی ہیں۔ اور بالکل حضرت جی وہ ایک اور معاملہ نظروں سے گزرا، وہ کسی نے شیطان سے ڈانس بھی کروایا، فضول حرکتیں حضرت، تمہیں کو زیادہ محبت ہو گئی ہے، تمہیں کو زیادہ محبت ہو گئی، قبلہ کاظمی صاحب نے تو نہیں کروایا تھا، یہ شیخ القرآن آپ نے تو نہیں کروایا تھا، اسماعیل شاہ صاحب آپ نے تو نہیں کروایا تھا، تمہیں کو زیادہ محبت ہو گئی ہے نبی علیہ السلام سے، قبلہ کاظمی صاحب نے نہیں کرایا، قبلہ شیخ القرآن نے نہیں کروایا، کرما والا شریف حضرت نے نہیں کروایا، ہیں جی کہ زیادہ محبت ہو گئی ہے تمہیں نبی علیہ السلام سے؟ نہیں بھائی، اگر محبت کرنی ہے تو انداز اپنے بڑوں والا ہی رکھنا، یہ انداز نہ بدلنا پتر کبھی بھی، اپنے بڑوں والا جو انداز ہے وہی انداز رکھو ہے۔ تو میں ایک حدیث یہ آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں جی، اللہ یہ چھوٹی سی لائٹ ہے لیکن اس کی کس قدر زیادہ روشنی ہے، آپ تسلسل سے حضرت اس کو دیکھ نہیں سکتے، حضرت آپ نہیں دیکھ سکتے اس کو، تو پھر سورج بھی آپ نے دیکھ رکھا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام فرماتے اگر جنت کی ایک حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب علیہ السلام فرماتے جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔
کتھے ملتان دی ہور تے کتھے اور حضرت ہیں، ہائے ہائے ہائے، کتھے ملتان دی ہور حضرت اور کتھے حور مقصورات فی الخیام۔ اللہ جی ملتان جو نکل رہا ہے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ ظاہر ملتان میں ہمارے بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ مجھے اس پہ بھی معاف کرے ہے، اس پہ بھی کہیں گرفت نہ ہو جائے۔ اب دیکھو نا جی کم ایک نے کیتا نہ سارے ملتان دا لیا جا رہا ہے، جس خطیب نے بھی اس حوالے سے، ہماری مجبوری ہوتی ہے بات کرنا، نہیں کریں گے تو پھر مسلک پہ اور بات آتی ہے حضرت۔ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے جو مسئلے پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان انگلیوں کو نیچے کیا جائے۔ اب غلطی ایک بندے نے کی ہے، نام ہم سارے ملتان کا لے رہے ہیں، ملتان میں کتنے کتنے بڑے ہمارے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو پھر اقبال کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ لیکن پتر اوراں تے بڑی دور دی گل ہے، اتنے ہی رہ گئے، اسی اتنے رہ گئے۔ وہ لکھا ہے جی کتابوں میں، جب میرے محبوب علیہ السلام شب معراج پہ تشریف لے گئے نا تو آپ پھر جنت کا مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے، کیونکہ آپ ہی کے نور مبارک سے بنی تھی نا جی، سب نور سے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں، جی آپ تشریف لے گئے جنت کا مشاہدہ فرمانے، تو وہاں لکھا ہے کہ جنتی حوروں کی سردار آئی، حاضر خدمت ہوئی۔ یہ حدیث سنائی ہے یہ حور کے لیے، جو حور آئے ہوئے تو پھر جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی جی؟ اگر حور کا یہ عالم ہے تو جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جنتی حوروں کے جھرمٹ میں حاضر خدمت ہوئی، سلام عرض کر کے عرض کرتی ہے، مفہوم ہے محبوب علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہے، مجھے بھی کچھ عنایت فرمائے اپنی رحمتوں میں سے، فرمایا جا تجھے اپنا بلال دے دیا۔ اب حضرت جی ابتدائی کچھ تقریروں میں بھی کہہ گیا وہ جی رنگ اینج سی ہونٹ اینج سن، اللہ معاف کر دے، لیکن اب نہیں دل مانتا حضرت جی کہنے کو۔ وہ بلال ہیں حضرت جی، وہ حضور کے خادم ہیں حضرت جی، وہ مؤذن رسول ہیں۔ میں بس اب اتنا کہوں گا کہ وہی انداز تھا جو حبشہ والوں کا ہے، حضرت بلال وہی انداز رکھتے تھے جو حبشہ والوں کا ہے، رنگ بھی وہی رکھتے تھے، وہ جنتی حوروں کی سردار۔ حضور نے فرمایا جا تجھے بلال دے دیا۔ وہ عرض کرتی ہے محبوب قربان جاؤں آپ کی عطاؤں پہ، لیکن اتنے اتنے سونے سے آپ بھی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا مرتضیٰ ہیں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، جعفر طیار ہیں، عقیل بن ابی طالب ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ابو ذر ہیں جی، ٹھیک ہے جی، مصعب بن عمیر ہیں، صہیب رومی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے سونے سونے سے آپ، تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گیا۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں، میں نے تو بھی بلال سے پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ اصل میں نا اقبال رحمت اللہ تعالی نے مسل کے بلال بیان کیا تھا۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ ہاں پتر وقت گزر رہا ہے، اور یار کبھی کبھی نا وہ کاپی پینسل لے کے بیٹھا کرو اور دیکھا کرو کہ میں کیا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ شعر اقبال کا ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں ویسے بتا سکتا ہوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، بشمول میں بھی تسی دس دیں، غصہ نہیں کرو گے، دس چھڑنا ہے حضرت جی۔ یہ اقبال تھے حضرت جی، اب ہم ہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، وہ اقبال تھے، اب ہم کیا بلا، میں ڈی ایچ اے میں گھر چاہتا ہوں، صحیح کیا،
اچھا صاحب کیڑی کلونی ہے تھے کاڑے جی مشہور کیڑی بنا لو میں گرین سٹی میں گھر چاہتا ہوں اگلی بھی گرین سٹی والے مینوں کوڑا ہی نہ وڑن دین نہیں بھائی یہ سٹی چ رہ لینے ہو پھر ساڈے یار نے میں سٹی ہاؤسنگ میں گھر چاہتا ہوں میں بحریہ میں گھر چاہتا ہوں آئی فون چاہتا ہوں اچھے گھر میں رشتہ چاہتا ہوں او گئے جی کیوں جی او گئے جڑے انہوں چاہتے ساڑے حضرت جی ان دے کو پیسے دیا گلا کرو یہ 10 لاکھ ہے تو 2 لاکھ کمی ہوئے گا وہ گئے حضرت جی وہ جو بیچتے تھے دوائی درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے وہ گئے حضرت جی ان تے کو گلا کرو وہ کتابوں میں رہ گئے تھے یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو مل کے جی ہو سکتا قبول ہو جائے یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو پھر ایک باری یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں آؤ حضرت جی اسی بھی چاہ لئی انہوں نے چاہنا ہے اسی بھی پتر پوری کوشش کرو جھوٹ نہ بولیے پوری کوشش کرو دھوکا نہ دئیے پوری کوشش کرو ساڑی وجہ نہ کسی نو تکلیف نہ ہوئے ساڑی وجہ نہ کسی نو ساڑی وجہ نہ کسی نو تکلیف میں ہون پھر ایک اور گل کر دیا گسا تو نہیں کرو مینوں میری حضرت سمجھ سے باہر ہے کہ ہمیں ہو کیا گیا یہ سردی آپ کو پتہ ہے یہ سردی ہے یار انو ہاتھ لاؤ جی ٹھنڈے نے کہ نہیں لاؤ جی ذرا ٹھنڈے نے تو من تو جی بخار چڑھے ایک کار نے میری جان لائی ہے حضرت جی میں نے حیرانگی ہو لوگوں کو کیا گیا ہے حضرت جی ہو کیا گیا یہ تو چلو اتنا کرم تھا کہ یہ اتنے گیلے نہیں تھے حالانکہ گیلے ہیں یہ گیلے ہیں یہ بھی کل تھے حضرت جی ایک بندے نے منہ نچڑ دے آ رہی پوا چھڑے حضرت جی میں حیران ہوں ہو لوگوں کو کیا گیا ہے کسی کو احساس ہی کوئی نہیں یار ٹھنڈ ہے میں کہنا نہ بھی بیمار ہو نا تے جڑا تندرست بھی ہوئے تو انہوں ایک باری پاؤں نے یگن کرنا ہے حضرت میں حیران ہوں ہو کیا گیا لوگوں کو یار خدا کے بندو کہاں مر گیا ہم پاکستانیوں کا احساس حضرت احساس پیدا کرو یار ٹھنڈ مجھے تو ایسے بخار آ میری گردن پہ ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے میں اللہ میں چپ رہتا ہوں حضرت جی میں نہیں بولنا ہی میں کوئی لیکن اب میں 2-3 سال ہو گئے میں نے کہا نہیں یار ہوں میرا کام بنتا ہے کہ میں بچے کی تربیت کرا پتر کیا ہو گیا آپ کو ٹھنڈے آ رہے ہیں اتنے سردی کا موسم ہے اگر آپ نے ڈالنے ہیں تو دوسرے لے آؤ چلو گرمی میں اس کی سمجھ آتی ہے سردی میں ذرا جی ٹھنڈے ہاتھ ڈالنے بندے کو کیا ہے احساس کوئی نہیں احساس کوئی ہماری اس وقت پاکستانی قوم کی حالت بہت عجیب ہے لیکن پتر یاد رکھنا یہ ان معاملوں کو تم بہت چھوٹا سمجھ رہے ہو لیکن یہ معاملے بہت بڑے ہیں میرے نبی علیہ السلام ہم سب کے نبی علیہ السلام آپ تشریف فرماتے صحابہ حاضر خدمت تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے صحابہ کی چیخیں نکل گئی حضور فرما رہے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے قسم کھا رہے ہیں اللہ کے محبوب اللہ حضور نبی علیہ السلام کو قسم کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے حضرت جی ہمارے محبوب تو ہے ہی صادق و امین تھے آپ کی زبان مبارک تو وہ ہے جس میں سے ہمیشہ سچ ہی نکلا تھا حضرت سارا دار و مدار ہے ہی آپ کی زبان مبارک پہ صحابہ اس لیے گھبرا گئے حضور قسم بھی کھا رہے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے دوسری بار پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے تیسری بار پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے صحابہ گھبرا کے عرض کرتے ہیں محبوب آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو کون ہے وہ جس کے لیے آپ 3 بار قسم کھا کے کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہے
ہاں جی، اس لیے پتر بدلیے اپنے آپ، بڑا وقت گزر گیا، بدلے خود کو، اچھا بیٹا بنو، اچھا دکاندار بنو، اچھا گاہک بنو. میں کل نا وہ سودا لینے چلا گیا دکان پہ نا، بڑا میں نے حضرت جی نا اس کو پیسے ہاتھوں میں پکڑائے. میں نے جب اس نے حضرت جی بقایا دیا نا مجھے، تو اس نے حضرت جی اس طرح پھینکا. میں نے اس کو کہا میں ضرور کی صدقہ دین لگے، صدقہ بھی نہیں دینا حکم نہیں، جی میں تسی مینوں میرے پیسے بقایا دے رہے. ہمیں مینرز ہی نہیں ہے کوئی بھی. جدھر رب چلا چھڑدا ہے وہ آکڑ جاتا ہے. میں کی صدقہ دین دے دے، میں نے بھائی پیسے تجھے ہاتھ میں پکڑائے ہیں، تو بھی ہاتھ میں پکڑا. بہت کچھ بدلنے والا ہے ہمارا. بہت وقت ہو گیا ہم ایک دوسرے پہ تنقیدیں کرتے ہوئے. اب تنقید چھوڑو، اب اپنی اصلاح کریں. اچھے دکاندار بنو، اچھے گاہک بنو پتر، اچھا بیٹا بنو، اچھا بھائی بنو، اچھا داماد بنو، اچھا خامن بنو، اچھا محلے دار بنو. ضرورت ہے پاکستان کو اچھے لوگوں کی. بڑا وقت ہو گیا حضرت ہم ایک دوسرے پہ تنقیدیں کرتے. اور آخری بات اور ساتھ ہی گفتگو ختم، سب سے زیادہ جس چیز کی اس وقت اس معاشرے کو ضرورت ہے وہ ہے اخلاص حضرت جی، وہ ہے اخلاص جی. اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں نا. جتنی دیر اخلاص نہیں آئے گا ہر چیز فیل ہے حضرت. اور پہلے کیا تھا؟ نیکی کار دریا میں ڈال. اب کیا ہے؟ نیکی کار فیس بک میں ڈال حضرت. کوئی مذائقہ نہیں ہے ڈالنے میں، لیکن پہلے اپنی نیت چیک کرو کیوں ڈال رہا. کیا ہے میرا ارادہ؟ بھائی تو داتا صاحب گیا، اللہ نے تجھے توفیق دی ہے، تو اگر اس کی تصویر فیس بک پہ ڈال رہا ہے، نیت کیا ہے تیری؟ کہیں دکھاوا تو نہیں کرنے جا رہا؟ نیت پتر اپنی چیک کرو، کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں ہے اتنی دیر کچھ نہیں ہے. آخری بات ختم ساتھی، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی شیخ الشیوخ ہیں حضرت جی، پیروں کے پیر ہیں آپ. طریقت میں امام کا درجہ رکھتے ہیں حضرت جی. آپ مذہب ہے باقاعدہ طریقت میں آپ کا جنیدی مذہب حضرت، جس میں صوفی آج بھی چلے آ رہے ہیں. حضرت داتا حضور خود لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں بھی طریقت میں جنیدی مذہب رکھتا ہوں حضرت، میرا طریقہ مبارک جنیدی ہے حضرت. ٹھیک ہے جی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا، حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ ہائے ہائے قربان جاؤں. آپ فرمانے لگے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ فرماتے فقر کا دور تھا، میرے پاس بال کٹوانے کے پیسے بھی نہیں تھے، بال بہت بڑھ چکے تھے. اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بال بہت بڑے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. اب پیسے تو تھے نہیں، بال کہاں سے کٹواتا؟ آپ فرماتے بہرحال میں نائی کی دکان پہ آ گیا اور کھڑا ہو گیا، چلو میری طرف دیکھتا ہے تو کوئی بات کرتا ہوں اس سے. وہ بال کاٹ رہا تھا کسی کی، اس نے کاٹتے کاٹتے مجھے دیکھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. آپ فرماتے میں نے کہا ظاہر ہے بھی تیری دکان ہے، تیرا گھر اسی سے چلتا ہے اور تو پیسے لے کے لوگوں کی حجامت بناتا ہے، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، تو چل اس طرح کر ہاں میری آجا جامت اللہ کے لیے بنا دے. آپ فرماتے ہیں وہ دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گیا، اور اتنا نہیں کہا کہ حضرت تاڑی اللہ واسطے کرنی تسی انتظار کرو، یہ دیکھو لو پیسے لینے پہلے یادی کر لیندے. فرماتے نہیں، اس کو اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما، بال کاٹنے شروع کر دی. اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتے اب میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا، اچھا اگر اللہ وقت لایا تو میں تجھے بال کاٹنے کے یہ پیسے بدلہ ضرور دوں گا. آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ وقت میرا مرید ہوا، بڑے بڑے شیخ میرے مریدوں میں شامل ہوئے، اللہ نے فقیری میں امیری عطا کر دی. آپ فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں درہم ڈالے، دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، السلام علیکم کا، اس نے وعلیکم السلام کا، بوڑھا ہو چکا تھا. آپ فرماتے میں نے سوال کیا، مجھے پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے. آپ فرماتے میں نے پیسے آگے کر کے نا تھیلی کا لے، پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. آپ فرماتے اس نے اخلاص سکھایا. کہتا کیا جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ آپ فرماتے وہ آگے سے کہتا ہے جنید
جڑا کام اللہ واسطے کریے نا پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں لئیدا ہے. پتر آج ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کے لیے کر، آؤ اللہ کے لیے کریں. پتر تھوڑا کر لیو، کریو اللہ واسطے، تھوڑا کر لینا لیکن کرنا اللہ کے لیے، دکھاوے سے بچنا، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے کرنا. پھر دیکھو وہ تھوڑا کیا برکتیں لائے گا. پھر اس تھوڑے کی بدولت اللہ تمہیں زیادہ کی توفیق عطا فرما دے گا. لیکن اخلاص حضرت، اخلاص. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. آپ نے میری کسی بات کا غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بس کوشش کرنی ہے کہ کوئی عمل والی بات ہو.